السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی خاص مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کی زبان پہ اور ان کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، اور بالخصوص ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں خنزیر کے بارے میں، سور کے بارے میں، کہ اگر کوئی سور کا نام لے لے، خنزیر کا نام لے لے تو 40 دن تک اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ 40 دن تک اس کی زبان جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کو سور کا نام بالکل لینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے کچھ لوگوں کا کہنا ہے، اور یہاں تک لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں موجود ہیں کہ اگر کوئی امام یا کوئی مولانا بھی تقریر کرنے میں بھی نام لے لے تو وہ بھی غلط ہے، اور 40 دن تک اس کی بھی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو بس اسی کی وضاحت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز ہو، سور ہی نہیں، حرام سے حرام چیز ہو، اس کی حرمت کو بیان کرنا اور اس کو بتانا غلط نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ صحیح کام ہے۔ سور کی جہاں تک بات ہے، خنزیر کی جہاں تک بات ہے، بالکل وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کا کھانا پینا، اس کو چھونا، اس کا بدن جو ہے، اس کا جوٹھا، ہر چیز ناپاک ہے، اس کا گوشت ناپاک ہے، سب چیز حرام ہے، اور بدترین حرام ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ لیکن زبان سے اس کا نام لینا، یا زبان سے خنزیر کہہ دینا، زبان سے سور کہہ دینا، کسی وجہ سے کسی بات پر بات آ جائے، یا کوئی مسئلہ ہے کہ خنزیر حرام ہے، سور حرام ہے، اس طریقے کی باتیں کرنا بہرحال ناپاک ہے، وہ بدترین چیز تو ہے، لیکن اس کا نام لینے سے انسان کے جسم پر یا انسان کی زبان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سور کا نام لے لے تو اس کی زبان 40 دن تک ناپاک ہو جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طریقے کی افواہیں پھیلانا یا اس طریقے کی باتیں کرنا شریعت مطہرہ کے سخت خلاف ہے۔ سور کا نام لینا، خنزیر کا نام لینا، یہ کوئی حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کسی کی زبان ناپاک ہوتی ہے۔ بالکل، آپ مثال کے طور پر قرآن مقدس میں بھی تو سور کا تذکرہ آیا ہے، خنزیر کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ اگر اتنا ہی زیادہ سخت مسئلہ ہوتا تو اگر کوئی امام خدا نخواستہ نماز میں تلاوت کرتے کرتے اسی آیت کی یا اسی سورت کی تلاوت کر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا پوری نماز ہی خراب ہو جائے گی، یا پورا اس کے امام کی اب اقتدا 40 دن تک کر ہی نہیں سکتے، اس کی زبان ناپاک ہو جائے گی؟ یہ فضول کی باتیں ہیں اور بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ اگر اس کا نام لینا اتنا بڑا گناہ ہوتا اور اتنا سخت اس کا مسئلہ ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں آتا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو بھی اس کا نام آ جائے گا، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھو لیکن جہاں پر اس کا تذکرہ ہے وہ آیت چھوڑ دو یا وہ سورت چھوڑ دو، یہ حکم لگے گا ان لوگوں کے حساب سے جو یہ کہتے ہیں کہ سور کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے کہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کسی کے دماغ سے نہیں چلتی ہے۔ شریعت مطہرہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا نام ہے۔ قرآن و سنت کا نام شریعت مطہرہ ہے۔ اللہ نے قانون بنایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، اس کا نام شریعت مطہرہ ہے۔ تو جو چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں یا اس کے بعد اجماع اور قیاس سے ثابت ہو گئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں جو فیصلہ ہو چکا ہے بس وہی مانا جائے گا۔ آج کوئی یہ کہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس کی نہیں سنی جائے گی۔ لہٰذا کسی وجہ سے یا کسی مقصد سے اگر کوئی سور کا نام لے لیتا ہے اپنی زبان پہ، 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بھی لیتا ہے ضرورت پڑنے پر، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، درست ہے، اس کی کوئی زبان ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ بلکہ وہ اگر مسئلہ بتانے کے لیے یا اس کی حرمت کو سمجھانے کے لیے لوگوں میں بار بار اس کا نام لیتا ہے تو یہ ثواب کا بھی کام ہے۔ زبان ناپاک ہونا اور حرام ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر وہ انسان ایسا کرتا ہے
کہ سمجھانے کے لیے، اس کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے سور کا نام لیتا ہے تو بالکل یہ جائز ہے اور اس کو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ لہٰذا ہمیں اس طریقے کے مسئلے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔